الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ہمارا بھائی نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو رہے ہیں یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہم نے آپ کو کوثر دیا. کوثر ما معنی الکوثر؟ بعض لوگ کہیں کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا. اب بات ترجمہ کر رہے ہیں ہم نے آپ کو بہت دیا. جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے حضور آقا مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا اسی شان نزول یہ ہے جو آپ کے دونوں رکھتے جگر طیب و طاہر جب انتقال کر گئے تو کافروں نے مذاق کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کا نبی کا نام لینے والا سب ختم ہو گیا, سب ختم ہو گیا, اس کا نام و نشان مٹ گیا. تب تک جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے دونوں لگتے جگر طیب و طاہر انتقال کر گئے تو کافروں نے مذاق کرنا شروع کر دیا. یہ آیت نازل ہوئی, کیا یہ سورت نازل ہوئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو کوثر دیا. یعنی حوض کوثر کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں آپ کو میں نے بہت دیا, کثرت کے کوثر. اِنَّا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور وانحر اور قربانی کیجیے. یہی جو نماز پڑھ رہے ہیں نا فَصَلِّ لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے وانحر اور قربانی بھی کیجیے. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یقیناً آپ کے دشمن ہی وہی بے نام و نشان ہے. آپ بے نام و نشان نہیں ہیں. آپ کا نام تو قیامت تک جاری رہے گا, لیکن وہ کافر جو دے رہے ہیں یہ بے نام و نشان ہو جائیں گے. یہ سستا میں ملا ہے ہم کو. ارے قربانی کا جو ہم قربانی کر رہے ہیں اگر وہ قربانی کرنے کا حکم ہم کو ہوتا تو کیا ہم اپنے بیٹے کو ذبح کرتے؟ خوب دل سے سوچیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا. اب بیٹا بھی کتنا 2-3 گھنٹے لگیں گے. میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. چلے گئے جانے دیجیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. تفصیل میں بہت لمبا ہو جائے گا. اسے ذبح کر رہا ہوں. تو میرے لگ جگہ بتائیے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری میں خواب میں دیکھا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں. اچھا فانظر ماذا تری بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹا بھی وہ عیسائی ہے. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے مولد محترم آپ کو جو حکم ہوا ہے پر گزریے, میں انشاءاللہ آپ ہم کو صابرین میں سے پائیں گے. تو یہ قربانی جو ہم کر رہے ہیں یہ سنت ابراہیمی اور سنت اسماعیل ہے. ہماری جو سنت ہم قربانی دے رہے ہیں تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے. ہم اسی کو ادا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے فرمایا ما هذه الأضحى یہ قربانی کیا چیز ہے, یہ قربانی کیا چیز ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم اور اسماعیل کی سنت ہے. میرے بھائی اور دوسری بات سن لیجیے جو حدیث میں آتا ہے. کیا سنائیں گے, دل سے چھوٹا ہو جاتا ہے. فَلَمْ يَجِدْهُ مِنْ دُعَاءِ اللَّهِ فِرَارًا سب بات کے
نوح علیہ السلام یہی نہیں بولا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے، اے اللہ فَلَمْ يَزِدْهُمْ مِنْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، میں جب پکار رہا ہوں میری قوم کو بھاگ رہی ہے جو بھاگ رہے ہیں. یہ خطبانی سنیں گے نماز پڑھ لیا بس بہت بڑا نحال کر دیا. خدا کی قسم سود بات سننا جو واقع بھی سن لو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ قربانی دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، اور صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی اگر قربانی نہ کرے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ قربانی دینے کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ دے تو عیدگاہ میں نہ آئے، عیدگاہ میں نہ آئے، گھر ہی میں رہے. صلاحیت ہے. اور ہم لوگوں کو جو روپیہ کروڑوں اربوں خربوں ہے لاکھوں لاکھ ہے، لیکن انتظار میں رہتے ہیں کیسے ملے گا ادھر سے، ہے کہ نہیں؟ تفہموا وتدبروا ولا تکلموا ولا تسکتوا یا ایھا الاخوان، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کروڑوں لاکھوں کا ہے، انتظار میں ہے کہ کہاں سے کہیں سے اگر قربانی کا جانور مل جائے گا تو فبیا. اس کا انتظار میں مت رہو، حلال کمائی سے قربانی دو، تب اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرے گا. ایسی بات نہیں ہے. تو بہرحال جو بھی ہو میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تو چھری کو تیز کر لو، چھری کو خوب تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے. دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کرو. اور ہم لوگ کو گھلٹا دیتے ہیں، اس کو لاتے ہیں ذبح کر دیتے ہیں. حدیث میں منع ہے، حدیث میں منع ہے. الگ سے ذبح کرو، الگ سے کر لو. اس لیے میرے بھائیو ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان کے یہاں سے قربانی سن رہے ہیں اور جائیں گے کہاں یہ مسلمان. جب میں غصہ میں آتا ہوں میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا ہوں، سن لیجیے چاہے میری موت ہو جائے. ہم مسلمان ہیں، خطبہ سننے کے لیے ڈرے کر ابھی کہاں جائیں گے جانتے ہیں آپ لوگ؟ قربانی کریں یا نہ کریں، مرو پہاڑ جائیں گے، مرو کا پہاڑ جائیں گے، وہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، اور اپنے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی لے جائیں گے. خدا کی قسم انا اقول الان، خدا کی قسم اگر فرشتے بھی نازل ہو جائے اور ہماری قوم کو سمجھائے نہیں مانیں گے. سن لو، فرشتے بھی اگر نازل، ارے مولوی مجھ سے کیا کر جمال مولوی ہے، یہ فلاں مولوی ہے، یہ فلاں مولوی ہے، یہ کیا؟ اس لیے کسی کی بات نہیں مانتے. اور میں کہہ رہا ہوں اگر فرشتے بھی نازل ہو جائے ہماری قوم کو سمجھانے کے لیے، خدا کی قسم سدھارنے والی نہیں. ابھی بہت ڈپلوماٹک دور گزر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہوگا. ہمارے جو ہندوستان کی جو حالت ہے، ہمارے ہندوستان کی جو ناگفتہ بے حالت ہے، اس سے ہم کو سنبھل کے چلنا ہے. اور اللہ نے قرآن کے اندر بھی کہا تھا لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غمگین نہ ہو، سست نہ ہو، تم ہی بلند رہو گے. شرط ہے کہ مومن بن کے رہو گے. تب اگر ہم نمازی ہوتے، اگر ہم قرآن حدیث کے مطابق عمل کرتے، کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں جوڑ پر کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، حدیث سے اللہ کے نبی کا یہ شاداب فرمودہ سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. اور آہی یہ ہے کہ آج ہمیں سزا مل رہی ہے، سزا مل رہی ہے. میرے دوستوں، مسلمان جو ہے صرف نام کے ہم مسلمان ہیں، کام کے نہیں ہیں. ہمارا ہر کام الٹا ہے. ارے نیچے سے لے کر اوپر دیکھو اور غور کرو کہ کیا کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے پیارے بزرگوں، میں زیادہ وقت بنا چاہیے. پیسہ گن رہے ہیں، اس لیے پیسہ گن رہے ہیں، جلدی گنیے. اچھا اس بہادر کا نام تو بیان ہے، کہا کہتے رہیں گے ہم قیامت تک، انا اقول الی یوم القیامہ. اور اب گنتے رہیں گے، میں کہتا رہوں گا. وہ سب بھاگ رہے ہیں، بھاگ گئے سب. دعا کیجیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اے میرے بھائیو مسلمان بنو. اگر مسلمان بنو گے، قرآن حدیث کے مطابق عمل کرو گے، خدا کی قسم ساری دنیا کی طاقت تمہارے پیر کے نیچے چھپ جائے گی، ساری دنیا کی طاقت. اس لیے میرے بھائیو ہم قرآن حدیث کے بعد ہمارا عمل ہو، ہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزاریں، ایک دوسرے کی مدد کریں.